پالنے والے جہاں جہاں مومنین ہیں ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے امام زمانہ کا جلد ظہور فرما، اور ہمیں ان کے حامی و مددگار میں شمار فرما، پالنے والے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگار نہج البلاغہ کی دعا امام کی، پروردگار بے شک تیری رحمت تیرے غضب پہ سبقت رکھتی ہے مالک، تیری رحمت تیرے غضب پہ سبقت لیے ہوئے مالک، جو واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ کو بخش دے، بخش دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک سورہ فاتحہ کی آپ سے گزارش ہے، مرحوم کے نام میں پڑھ دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ برائے اصغر حسین ابن احمد حسین، نور جہاں بیگم بنت سید عابد علی، قمر النساء بنت سید فیض الحسن، سید علی مظاہر جعفری ابن سید ہادی حسین، سید ابو الحسن رضوی ابن سید شفقت حسین رضوی، عابد عباس عابد ابن احمد علی اسیر، سبین فاطمہ بنت حسین رضا، سید محمد طاہر ابن محمد یعقوب، ماجد حسین ابن اصغر حسین، اور اس میں اپنے اپنے مرحومین کو اور ہمارے بھی مرحومین کو شامل کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم صل علی محمد وعلى محمد۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ اللهم صل علی محمد وعلى محمد۔ دعائے صحت کی ایک درخواست ہے، ہمارے عزیز ہیں سید محمد عباس رضوی، ان کا بائی پاس عباس بھائی کا کل عباس بھائی کا بائی پاس ہوا ہے، تو ان کے لیے آپ دعا کر دیجیے گا۔ مولانا دعا کروا دیں گے، بعد میں آپ دعا کر دیجیے گا۔ اچھا ہاں، یہ ایک سلام ہے سر۔ درود بھیجو محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ رہے نجات میسر نہیں ولا کے بغیر، رہے نجات میسر نہیں ولا کے بغیر، بہشت مل نہیں سکتے، ہے مرتضیٰ کے بغیر، خوشا نصیب کے حب علی ہے مجھ کو عطا، اور میں دو قدم بھی نہ چل پاؤں عطا کے بغیر، میں دو قدم بھی نہ چل پاؤں عطا کے بغیر۔ حسین پشت پہ ہے اور رسول ساکھے میں، نبی اٹھاؤ نہ سر ہو
بغیر نبی اٹھاؤ نہ سر ہو رگ رگ میں ہے حسین حسین میرے وجود کی رگ رگ میں ہے حسین نفس ندامت ہستے ہے کربلا نفس ندامت ہستے ہے کربلا کے غضب ہے دین خدا آج پھرتا ہے خنجر اور امام آئیے اب یہ ظلم دیکھ کے کیوں آسمان ٹوٹ پڑا اور علی کی بیٹیاں بلوے میں ہے رضا کے بغیر علی کی بیٹیاں بلوے ثنا علی کی میں کرتا ہوں اس لیے امداد کلام میرا ادھورا ہے ثنا کے بغیر کلام میرا ادھورا ثنا کے بغیر رہے نجات میسر سبحان اللہ سبحان اللهم صل على بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات اللهم صل على محمد و آل محمد. چار مصرے پیش اجل
مجھ کو مجلس کے لیے لوگ بلا لائے ہیں، مجھے کو مجلس کے لیے لوگ بلا لائے ہیں، اے قمر مجھ سے یہ فرماتے ہیں 14 معصوم، اے قمر مجھ سے یہ فرماتے ہیں 14 ہم تیرا مرثیہ سننے کے لیے آئے ہیں، میں ایک خواب میں نعرہ سلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مرثیہ سے پہلے سلام کے چند اشعار ایک دفعہ اور دور ہیں محمد وال اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مجلس شب میرا برسرے ممبر ہونا، مجلس شب میرا برسرے ممبر ہونا، اس کو کہتے ہیں نصیب کا سکندر ہونا، مجلس شب میرا جس کو درکار ہو دنیا میں ابوذر ہونا، جس کو درکار ہو دنیا میں ابوذر ہونا، اس کو لازم ہے غلام درے حیدر ہونا، مجلس شب میرا. اور پہلے سوئے تو کوئی چھاؤں میں تلواروں کی، پہلے سوئے تو کوئی چھاؤں میں تلواروں کی، ارے اتنا آسان تو نہیں نا سے پیغمبر ہونا، اتنا آسان تو نہیں نا سے پیغمبر ہونا، اور رحم کھا کے بھی جو قاتل کو پلائے شربت، رحم کھا کے بھی جو قاتل کو پلائے شربت، زیب دیتا ہے اسے
اور منزل عزم حسینی ہے بہت دور کی بات، منزل عزم حسینی ہے بہت دور کی بات، پہلے سیکھے تو زمانہ علی اصغر ہونا، پہلے سیکھے تو زمانہ علی اصغر ہونا، اور عمر بھر غیرت انسان کو ڈسے گا یہ خیال، عمر بھر غیرت انسان کو ڈسے گا یہ خیال، بنت زہرا تیرا بلوے میں کھلے سر ہونا، بنت زہرا تیرا بلوے میں کھلے سر ہونا، اور غم شبیر نے اشکوں کی بڑھا دی قیمت، غم شبیر نے اشکوں کی بڑھا دی قیمت، قطرے آب کو سکھلا دیا گوہر ہونا، مجلس شہر میرا نعرے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سورہ محمد وآل محمد صلوات جب قید سے اسیر رہا ہو گئے تمام، جب قید سے اسیر رہا ہو گئے تمام، قبر سکینہ پر گئے روتے ہوئے امام، ماتم کنا تھے ساتھ میں اہل حرم تمام، آہستہ آ رہی تھی رباب خستکام، چھوٹی سی قبر سامنے نظروں کے پھر گئی، ایک آہ سرد کھینچ کے مرقد پگر گئی، ایک آہ سرد کھینچ کے مرقد پگر گئی، بولی اٹھو کہ قافلہ تیار ہو چکا، جاتا ہے اب وطن کو تمہارا یہ قافلہ، بیٹا تمہیں رہائی کا ارمان تھا بڑا، جب تم نہیں تو گھر سے مجھے واسطہ ہے کیا، جب تم نہیں تو گھر سے مجھے واسطہ ہے کیا، تیرے بغیر گھر کو میں ہرگز نہ جاؤں گی، بن کر فقیر قبر پاسو بہاؤں گی، بن کر
حسین سے قربان جاؤں شکونا کی جو حسین سے اے اہل شام واسطہ رب کریم کا پیچھے خیال رکھنا ہماری یتیم کا پیچھے خیال رکھنا ہماری یتیم کا سر لے کے جب شقی وہ وہاں سے چلا گیا داڑھی رباب گود میں لاشا اٹھا لیا اور چومتی تھی حلقے بریدہ کو بارہا وہ بین تھے کہ سب کا کلیجہ ہلا دیا وہ بین تھے کہ سب کا کلیجہ ہلا دیا نالے ہی کرتے کرتے وہ خاموش ہو گئی لاشا لیے وہ گود میں بے ہوش ہو گئی لاشا لیے وہ گود میں بے ہوش ہو گئی جب قید سے محمد وآل محمد صلوات محمد وآل محمد صلوات مول صاحب آپ کی اجازت تاخیر کی معذرت بر محمد وآل محمد صلوات محمد وآل محمد گھبرا
کس کو نشان رسی کے دکھلائے گی زینب گھبرائے گی زینب دل ڈھونڈے گا تم کو تو کہاں پائے گی زینب بے پردہ ہوئی قید بھی خواہر نہ اٹھائی پر موت نہ آئی کیا جانیے کیا کیا ابھی دکھ پائے گی زینب پھٹ جائے گا بس دیکھتے ہی گھر کو کلیجہ یاد آؤگے بھیا دل ڈھونڈے گا تم کو تو کہاں پائے گی زینب گھبرائے گی زینب آئیے اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العابدون ولا يؤديه حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفة الجبار الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبتحي
سید العرب والعجم سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف. واللعنة الدائمة الباقية الوافرة الكثيرة على أعدائهم ومعانديهم وحاسديهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قابل قدر سادات کرام مؤمنین و مؤمنات جناب واجد حسین صاحب کے دولت خانہ پر جو مجلس سے عزا منعقد ہو رہی ہے، اس مجلس کا عنوان سخن قرار دیا ہے برکات قرآن. آج ہم تقریباً 40 منٹ کے لیے برکات قرآن پر گفتگو کریں. سب سے پہلے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ عز و جل جناب واجد حسین ان کے صاحبزادے جناب احمد عباس ان کی اہلیہ ان کی بہو ان کے اعزا و اقربا ان کے گرینڈ چلڈرن شرکائے مجلس پڑھنے سننے والوں کو اجر جزیل جزائے خیر مرحمت فرمائے. بانیان مجلس کے مرحومین کی مغفرت ہو، پڑھنے سننے والوں کے مرحومین کی مغفرت ہو. ذکر پاک کے صدقے میں اللہ ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور اللہ ہمیں فضل و کرم عنایت صاحب الزمان کے قابل قرار دے. شیعان علی پر جو کڑا وقت ہے، خاص طور پہ پاکستان میں یزیدیت سر اٹھا رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے شیعان علی کی مدد فرمائے اور یزیدیوں کو نیست و نابود فرمائے. شیعان علی کو یہاں اور جہاں جہاں دنیا میں آباد ہے آپس میں وحدت و محبت و اتحاد کے ساتھ زندگی گزارنے کی اور ید واحدہ بن کر امام حسین کے دشمنوں کے خلاف، مولا علی کے دشمنوں کے خلاف، توحید کے دشمنوں کے خلاف، رسالت کے دشمنوں کے خلاف، بے دینوں کے خلاف نبرد آزما ہونے کی توفیق خیر نصیب فرمائے. میں نے جس آئے وافی ہدایہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں ارشاد ہو رہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. ہم قرآن میں سے وہ نازل کرتے ہیں جو عین شفا ہوتا ہے. قرآن میں سے عین شفا ملتی ہے اور جو رحمت ہوتا ہے مومنین کے لیے. ظالموں کو قرآن سے اس لیے کچھ نہیں ملتا کہ قرآن خود کہتا ہے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا.
قرآن ظالم پڑھے بھی تو خسارہ ہو. لہذا مومن کی شان ہے قرآن سے استفادہ کرنا، تلاوت کے ذریعے، تفسیر کے ذریعے، ترجمے کے ذریعے، مفاہیم کے ذریعے، مصادیق کے ذریعے، برکتیں حاصل کرنے کے ذریعے، صحت و سلامتی حاصل کرنے کے ذریعے، ایمان و تقوی کی حفاظت کا ذریعہ سمجھ کر، اور محمد و آل محمد کا قصیدہ سمجھ کر. قرآن میں ہر خشک و تر کا ذکر موجود ہے. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا، ہر رطب و یابس موجود ہے کتاب مبین میں. قرآن میں ہر رطب و یابس ہے، ہر خشک و تر کا ذکر ہے. ابن عباس کہتے ہیں اگر میرا اونٹ گم ہو جائے تو میں قرآن سے اپنا گم شدہ اونٹ ڈھونڈ سکتا ہوں. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پر کچھ وقت صرف کریں، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یہ جو قرآن ہے یہ تمہارے رب کی طرف سے موعظہ ہے، یہ خود نصیحت ہے. اس میں حلال کا بھی ذکر ہے، حرام کا بھی ذکر ہے، اس میں مستحب اور مندوب کا بھی تذکرہ ہے، مسنون اور سنت کا بھی ذکر ہے، مکروہ کا بھی ذکر ہے، مباح کا بھی ذکر ہے. اس میں امر بھی ہے، نہی بھی ہے، توبیخ بھی ہے، زجر بھی ہے، بشارت بھی ہے، نذارت بھی ہے، قصے کہانیاں بھی ہیں، عبرت روزگار بھی ہے، زندوں کی نجات کا بھی طریقہ ہے، مردوں کے حالات بھی بتائے. نعرہ حیدری، قرآن مجید کی 114 سورتوں میں اللہ نے وہ کچھ بیان فرما دیا جو انسانیت کی، جنوں کی نیڈ تھی الی یوم القیامہ. البتہ حضور نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں. حضور نے تو ویسے چھوڑی تھی، یعنی ہمارے لیے رکھی تھی، ہم نے ویسے چھوڑ دی. ایک طبقہ وہ ہے جس نے قرآن چھوڑ دیا، ایک طبقہ وہ ہے جس نے اہل بیت چھوڑ دیا. حضور نے فرمایا تھا کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، اگر دونوں سے متمسک رہو گے، کتاب سے بھی، میری عترت سے بھی، قرآن سے بھی، میرے اہل بیت سے بھی، تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے. حتی یردا علی الحوض لن یفترقا، یہ دونوں آپس میں جدا نہیں ہوں گے. حتی یردا علی الحوض، حوض کوثر پہ قرآن بھی مجھے آ کے ملے گا، اہل بیت بھی مجھے آ کے ملے گا. تو ہمیں چاہیے کہ قرآن سے بھی تمسک رکھیں اور اہل بیت سے بھی تمسک رکھیں. خود قرآن اس لیے کافی نہیں کہ قرآن میں مبہم بھی ہے، مفصل بھی ہے، مجمل بھی ہے، واضح بھی ہے. قرآن میں بری آیتی بھی ہے، بحری آیتی بھی ہے، فضائی بھی ہے، ہوائی بھی ہے، ارضی بھی ہے، سمائی بھی ہے. لہذا ہمیں سمجھنے کے لیے وہ مفسر چاہیے کہ جو پورے قرآن کا بلکہ ہر کتاب کا علم رکھتے ہوں، اور وہ تفسیر کے اتنے بڑے استاد ہوں کہ ان کا بڑا یہ کہہ سکے کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدوا. لہذا ہمیں چاہیے ہم قرآن سے بھی تمسک رکھیں اور اہل بیت سے بھی تمسک رکھیں، تبھی توحید کا عقیدہ بھی بچے گا، عدل کا نظریہ بھی بچے گا، تب امامت کا عقیدہ بھی بچے گا، تب ہم قیامت کو بھی سمجھیں گے، تب ہم رسالت کو بھی سمجھ پائیں گے. 1,24,000 انبیاء جو تشریف لائے، ان 26 کے نام قرآن میں موجود ہے.
سارے نبیوں کے نام تو قرآن میں موجود نہیں، نماز کی وضاحت تو قرآن میں موجود نہیں، رکعتیں تو نہیں لکھی ہوئی، طواف کے طریقے تو نہیں لکھے ہوئے، سعی صفا و مروہ کے طرق تو بیان نہیں کیے، وقوف عرفات و مشعر و منی کی قربانی اور رمی جمرات کے بارے میں ڈیٹیل تو نہیں لکھی ہوئی۔ قرآن اجمال بیان کرے گا، جو وارث قرآن ہے وہ تفصیل بیان کرے گا۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن انہیں ہدایت کرتا ہے کہ جو مضبوط لوگ ہوں۔ مضبوط ہونا ضروری ہے، یہ ڈھیلی ڈھالی پالیسیاں قرآن اور اہل بیت کی بابت چھوڑنی ہوگی۔ نہ ہم اپالوجیٹک قاری قرآن ہیں، نہ ہم اپالوجیٹک ذاکر رحمان ہیں، نہ ہم اپالوجیٹک عاشق رسول ہیں، نہ ہم اپالوجیٹک محب اہل بیت ہیں۔ ہمیں بالکل فرم بلیف کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ اپنے عقیدے پہ بھی پختہ رہنا ہے اور اپنی سیرت و عمل و کردار کا بھی غازی بننا ہے۔ صرف ہمارے ائمہ کو گفتار کے غازی نہیں چاہیے، گفتار کے ساتھ کردار کے بھی غازی چاہیے۔ حضور کی خدمت میں ایک چھوٹا سا بچہ آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ اذنی، مجھے آپ نصیحت فرمائیں۔ یہ پرانے زمانے میں یاد ہوگا اتالیق رکھے جاتے تھے، یہ جو نوابین تھے اودھ وغیرہ کے، آپ ان کے حالات کو پڑھیں، یا حیدرآباد کے جو نوابین ہیں ان کے حالات کو آپ پڑھیں، آصف جاہیوں کے حالات کو آپ پڑھ لیں، یا وہ جو ان سے پہلے آئے تھے ایران سے جو آئے تھے اور آج بھی ان کے اثرات دکن میں موجود ہیں، اگر ان کے حالات کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ وہ باقاعدہ اساتید رکھے جاتے تھے، باقاعدہ مکتب ہوتے تھے، بادشاہوں کے بچوں کو بھی باقاعدہ تربیت دینے کے لیے استاد، اتالیق، معلم رکھے جاتے تھے۔ آج کل تو ہمارا معلم ہے فیس بک یا فیس ٹائم یا یوٹیوب یا واٹس ایپ، آج کل تو یا ای میل جو کہ اب پرانی ہوتی جا رہی ہے۔ آج کل ہمارے ٹولز یہ ہے تربیت کے، ایک زمانے میں ٹولز تھے قرآن اور سیرت اہل بیت۔ ہمیں ایک ریوائیول چاہیے، ہمیں واپس جانا ہوگا قرآن اور اہل بیت کی طرف، تب ہم خود بھی بچیں گے اور ہماری نسلیں بھی بچیں گی۔ یہ ساری رات جو اسکرین کی سکنس ہے یہ بچوں کو تباہ و برباد کر دے گی۔ پہلے تو بچوں کو ہوتی تھی، اب تو بڑوں کو بھی ہو گئی ہے۔ فون بستر میں لے کے سو رہے ہیں، تھوڑا سا فون سے دور بھی رہیے، کچھ اللہ رسول اور اہل بیت کا بھی تذکرہ کیجیے، کچھ مولا علی کا بھی ذکر کیجیے، کچھ ذکر حسین بھی کیجیے۔ سوتے وقت تو کم از کم اللہ کے ہو کے سوئیے، بندوں کے ہو کے سو رہے ہیں، بندوں کے ہو کے اٹھ رہے ہیں۔ پھر کیسے سلمان و بوذر و مقداد ہماری قوم میں پیدا ہوں گے، پھر کیسے کمبر و کمیل و میسم ہماری قوم میں پیدا ہوں گے۔ ہمیں قرآن و اہل بیت کے ساتھ رغبت رکھنی ہوگی۔ قرآن سے بڑی دوری ہو چکی ہے۔ بعض لوگوں نے مجھے کہا ہمارے گھر میں قرآن کے نسخے پڑے ہیں، وہ سیدھا ہو گئے ہیں، آپ اٹھا لیجئے المہدی سینٹر میں رکھ لیجئے، اس لیے کہ ہم نے تو پڑھنا ہی نہیں۔ اگر یہ حال ہماری قوم کا آج ہو گیا ہے، جب ہم بوڑھے زندہ بیٹھے ہیں، تو جب کل ہم قبروں میں جا چکے ہوں گے تو ہماری نسلوں کا کیا حال ہوگا، یا ان کی نسلوں کا کیا حال ہوگا۔ میرے بھائیوں بہنوں، اگر نسل بچانی ہے تو قرآن سے بھی تمسک رکھو، اہل بیت سے بھی تمسک رکھو۔ صحابہ کرام کہتے تھے، نعرے لگاتے تھے، ادبوا اولادکم باخلاق آل محمد۔ اگر اپنی نسل بچانی ہے تو آل محمد کے اخلاق انہیں سکھاؤ۔ تو یہ آج کا جو ٹاپک ہے برکات قرآن کا
اس کے تناظر میں ایک حدیث سن لیجیے. وہ بچہ کہتا ہے سرکار مجھے نصیحت فرمائیں. حضور کہتے ہیں یا بنیا لا تغفل من قراءت القرآن. بیٹا نصیحت یہ ہے قرآن کی قراءت سے غفلت نہ برتو. فَإِنَّ قَرَاءَةَ الْقُرْآنِ کفارۃ الذنوب. اس لیے کہ قرآن کی قراءت گناہوں کا کفارہ. جیسے جیسے آپ آیتیں پڑھتے جاتے ہیں حدیث شریف میں ہے درجات بندے کے بڑھتے جاتے ہیں. جنت میں اللہ درجات بڑھاتا جاتا ہے. ایک ایسا وقت آتا ہے کہ انسان کے درجات بڑھتے بڑھتے اتنے ہو جاتے ہیں کہ وہ مصاحب و صحابی انبیاء کی منزل پہ آ جاتا ہے قرآن پڑھنے. یعنی دوسرے لفظوں میں اگر آج رضی اللہ عنہ بننا ہو تو قرآن کہ اللہ راضی نبی بھی راضی ہو جائیں گے. مولا علی علیہ السلام نے ایک خطبہ مختصر میں ارشاد فرمایا اللہ اللہ فی القرآن. ہے ہمارے چاہنے والوں میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں 2 مرتبہ کہ قرآن سے تمسک رکھنا. لا یسبقکم بالعمل بہ غیرہ. یہ جملہ اگر آپ سمجھ لیں تو میری ساری محنت فارغ ہو جائے گی آج کے ٹاپک کی. امام شکوہ کر رہے ہیں کہیں ہمارے غیر قرآن پر عمل کرنے میں تم سے سبقت نہ لے جائے. آج سروے کر کے پوچھ لیں اکثر بچے ہمارے غیروں کے پاس آن لائن قرآن پڑھ رہے ہیں. اس لیے کہ جب آپ کے ہاں قرآن کی مارکیٹنگ نہیں ہوگی تو قرآن کی مارکیٹنگ کے بغیر کوئی قرآن کی خدمت کیسے کرے. آپ کو چاہیے کہ آپ قرآن کی مارکیٹنگ کریں. قرآنیات پر آپ کی خدمات ہوں. یہاں پر ایک شکوہ بھی سن لے حضور کا. یہ تو مولا علی کا تھا. ایک حضور کا بھی شکوہ قرآن کہتے ہیں قال الرسول. رسول کہیں گے قیامت کے دن یا رب اے میرے رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. میں استغاثہ لے کر آیا ہوں بار الہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا. ایسے نہ ہو کہ حضور قیامت کے دن ہمارے خلاف استغاثہ دائر کرے کہ قرآن پڑھتے نہیں تھے. بادروا یومکم اپنے دن کا آغاز کرو. میں عرض کر رہا ہوں بالقرآن قرآن کے ساتھ. ایک زمانہ تھا گھر سے مومن نکلتے نہ تھے قرآن پڑھے بغیر. پہلے قرآن کی زیارت کرتے تھے بعد میں گھر سے نکلتے تھے. آج مہینوں گزر جاتے ہیں قرآن کی زیارت نہیں ہوتی. قرآن قسمیں کھانے کے لیے نہیں آیا. قرآن ہدایت کے لیے آیا. ہدایت ہدی و رحمت للمؤمنین. یہ ہدایت ہے رحمت ہے مومنین کے لیے. شفاء لما فی الصدور. یہ شفا ہے کینے کے لیے. یہ جو کینہ پیدا ہو جاتا ہے نا آج کل بہت ریونج کی طاقت بڑی ہوئی ہے. ہر بندہ دوسرے سے لڑنے کو تیار ہے. ہر بندے کا بلڈ پریشر بلا وجہ بڑا ہوا ہے. اس کا علاج قرآن ہے. یہ جو اندر غرور تکبر حسد بغض انتقام پروری کے مرض لگتے ہیں دل کو سینے میں ان سب کا علاج ہے قرآن مجید. قرآن پڑھتے جائیں دل صاف ہوتا ہے. قرآن پڑھتے جائیں سینے سے بغض و کینہ نکلتا جائے گا. میں تو عموماً جوانوں سے کہتا ہوں جوانوں تم خوش قسمت ہو علی والے ہو. تم اپنے سینے میں علی کو رکھو. کہاں کینے کو جگہ دے رہے ہو. اور اتنا ذکر کرو مولا علی کا کہ جیسے ظرف میں اگر آپ نے گلاس بھرا ہوا ہو تو پھر پانی نہیں آ سکتا نا کیونکہ گلاس بھرا ہے. اپنے دل کو بھر دو علی کی محبت سے محمد و آل محمد کی محبت سے. وہاں کوئی اور چیز
घुस ही न सके, हर वक्त जिक्र हो तो अली का हो, आले अली का हो, आले नबी का हो, खुद नबी का हो। हमारे एक खतीब ने बड़ा अच्छा कहा था टीवी पे भी हाल में, उन्होंने फरमाया था कि हम आले मोहम्मद के जिक्र से फारिग हों तो किसी और का जिक्र करेंगे। हम फारिग होंगे तो जरूर करेंगे। हम तो सारी जिंदगी इतना जिक्र कर करके भी देखते हैं नए से नए गोशे मोहम्मद व आले मोहम्मद के फजाइल के और निकलते रहते हैं। अली के नए से नए फजाइल निकल रहे हैं जो आज तक हम आशना ही न थे। तो सारी जिंदगी यूं गुजारते हैं बजाय इसके कि इधर उधर की बातों में। उमूमन ये कुरान मजीद बुग़्ज़ को, कीने को, हसद को, निखबत को, तकब्बुर को निकाल देगा। इंसान मुत्तकी और परहेजगार होता है। हमें तो इसलिए भी कुरान ज्यादा पढ़ना चाहिए हम शियों, इसलिए कि शब आशूर में हमीद इब्ने मुस्लिम के जुमले हैं जो क्रिश्चियन नैरेटर है, रावी है, ईसाई। अबुल खलूक के भी जुमले हैं जो यजीदी फौज का रावी है। वो कहते हैं, दोनों रावी कहते हैं, और भी थे, सिर्फ दो नहीं थे, मशहूर हो गए हैं दो, ज्यादा थे रावी, मगर ये दो बड़े मशहूर हैं। इनको ऑथेंटिक समझा जाता था। अबुल खलूक ने बावजूद इसके कि यजीद का एम्प्लॉई था, मगर रिपोर्टिंग में काफी हद तक उसने एहतियात बरती है। मुख्तार ने उसको पकड़ा था और मुख्तार अलैहिर्रहमा ने कहा कि तुम तो कत्ल हुसैन में शरीक नहीं थे, मैं तुम्हें इस वजह से छोड़ देता हूं कि तुम मुझे पूरी करबला लिखवा दो कि क्या हुआ क्या क्या। तो ये जो हम तक मकातिल पहुंचे हैं उनमें अबुल खलूक का और हमीद इब्ने मुस्लिम का बड़ा हिस्सा है। ये दोनों कहते हैं शब आशूर में यजीदी फौज के खेमों से रक्स व सुरूद की गिना की आवाजें बुलंद थी और हुसैनी खयाम से तहज्जुद, क़ियामुल लैल, जिक्र रहमान और तिलावत कुरान की आवाज़। ये हमें इसलिए भी कुरान ज्यादा पढ़ना चाहिए कि आशूर की शब में हमारे इमाम और उनकी फौज ने और उनके घर वालों ने, उनके बच्चों ने कुरान की तिलावत की है, अल्हम्दुलिल्लाह। और हम तो उस इमाम के मानने वाले हैं कि जिसने मौके नेज़र पे भी कुरान पढ़ा। तो हम अगर कुरान, हम तो कुरान के वारिस हैं, हम कुरान नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा। हमें चाहिए अपनी मजालिस में भी आगाज मजलिस खबड़ी हो या छोटी हो, घर की हो, इमाम बारगाह की हो, जुलूस की हो, रास्ते की हो, अगर वो पार्किंग लॉट वाली हो या वैसे फिजिकल हो या वर्चुअल हो, हमें चाहिए कि हमेशा कुरान की तिलावत से आगाज मजलिस करें। हर काम जो शुरू करे कुल्लु अम्रिन ज़ीबालिन लम युब्दा बिस्मिल्लाह फहुवा अब्तर फहुवा अब्ता, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ हर काम को शुरू करें और कुरानियात पे खास तवज्जो दें। मजालिस के अंदर भी कुरान की आमेज़िश होनी चाहिए, इसलिए कि कुरान में इतने फज़ाइल हैं मोहम्मद व आले मोहम्मद के कि उम्र भर इंसान कुरान पढ़ता रहे फज़ाइल के जुमरे में तो नए से नए गोशे आयतों से निकलते रहे। और अगर बरात भी करनी है तो कुरान से करें। पूरा सूरह बरात है, कहां ले जाएंगे? पूरा का पूरा सूरह बरात है। इन्नल्लज़ीना युज़ूना अल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद्दुनिया वल आखिरह। अगर आपने लानत भी करनी है तो कुरानी लानत करे ताकि कोई एतराज भी ना करे। और जिनके लिए कुरान काफी है उनके लिए ये भी काफी हो जाए। कुरान कह रहा है वो लोग जो अल्लाह उसके रसूल को अज़ियत देते हैं अल्लाह उन पर दुनिया में भी लानत करता है, आखिरत में भी लानत करता है। फ़क़ुल तआलौ नदउ अब्नाअना व अब्नाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। अल्लाह की लानत हो झूठों पर। झूठे कौन होते हैं? आयत मुबाहला बताती है जो मोहम्मद के मुकाबिल पे आए वो झूठे होते हैं, हाँ किसी दौर में भी हो।
خواہ عمر ابن عبد ود ہو یا ابو لہب ہو، ابو جہل ہو، ابو سفیان، جو علی کے مقابل پہ آئے وہ جھوٹا ہوتا ہے، خواہ وہ غریب شام ہو یا امیر شام۔ جو فاطمہ کے مقابل پہ آئے وہ جھوٹا ہوتا ہے، خواہ وہ تخت پہ بیٹھا ہو یا گھر میں بیٹھا ہو، دروازے میں کھڑا ہو، جنگل میں ہو یا شہر میں ہو۔ جو حسن کے مقابل پہ آئے وہ جھوٹا ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، جو حسین کے مقابل پہ آئے وہ جھوٹا ہوتا ہے۔ آپ تلاوت کریں آیتوں کی، فضائل بھی ملیں گے، لعنت کے مصادیق بھی ملیں گے، تولہ بھی ہو جائے گا، تبرہ بھی ہو جائے گا، قرآن بھی پڑھا جائے گا۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ اسٹینڈرڈ کو بھی ذرا بلند کیا جائے۔ تھوڑا سا بے شک آپ خطبہ کو ٹاپک دیں دیں، خطیب سے کہیں کہ آج ہم چاہتے ہیں کہ بی بی فاطمہ کا قرآن کہاں کہاں ذکر ہے، آج ہمیں سنائیے۔ امام حسن کا کہاں ذکر ہے، آج ہمیں سنائیے۔ مولا علی کا ذکر کہاں پر ہے، آج ہمیں سنائیے۔ آج ہم شان رسالت چاہتے ہیں، قرآن سے سنیں۔ آج ہمیں امام حسین کا ذکر قرآن سے بتا دیجئے۔ آج شہدائے کربلا کا ذکر قرآن سے بتا دیجئے۔ آج قاتلان حسین کی لعنت قرآن سے پڑھ دیجئے۔ جب خشک و تر کا ذکر موجود ہے تو ان کا ذکر کیسے نہیں ہے؟ لہذا یہ ہمیں چاہیے ذرا سا اسٹینڈرڈ بھی بلند کریں اور اپنی قوم کو بھی سمجھائیں کہ بجائے قصوں کہانیوں کے قرآنیات، حدیث، فقہ، شریعت، طریقت، درایت، روایت، ان سب کو مکس کر کے مجالس کو پڑھا جائے، ادھر ادھر کی باتیں نہ پڑھی جائیں۔ آج میں مطالعہ کر رہا تھا، خدا شاہد ہے، ہمارے ممبروں کا یہ حال کر دیا گیا ہے کہ اکثر روایات جو پڑھی جا رہی ہے سرے سے ان کا کوئی وجود ہی نہیں۔ یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ سچوں کے ممبر سے جھوٹ بولا۔ یہ تو سچوں کا ممبر ہے، اس سے تو ہر چیز سچ پر، فضائل بھی سچ پہ مبنی ہو، مصائب بھی سچ پر مبنی ہو، جو قصے کہانیاں بھی بیان کیے جائیں وہ ایگزسٹ کرتے ہوں۔ صحیح فضائل اتنے ہیں کہ ابن عباس سے جب پوچھا کسی نے کہ یہ بتائیے کہ آپ نے سچے نبی سے اپنے سچے امام علی کے لیے کتنے فضائل سنے تھے، تو انہوں نے کہا تم بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا 500 سنے ہوں گے۔ انہوں نے کہا مجھے اس رب کی قسم جس کے قبض قدرت میں ابن عباس کی جان ہے، میں نے سچے نبی سے اپنے سچے امام علی کے 30,000 فضائل سنے تھے۔ یہ 30,000 کیا بیان ہوئے ہیں ہمارے ممبر؟ یہ بیان کرنے کی ضرورت ہے، ان کو بیان کیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا 79 مرتبہ قرآن میں آیا ہے اور لکھا ہے، اہل سنت کے ہر مفسر نے لکھا ہے کہ اس کا لب لباب علی ابن ابی طالب۔ میں نے جب مشتقات ایمان گنے تو 1000 مرتبہ قرآن میں مشتقات ایمان آئے ہیں، یعنی جہاں جہاں مشتقات ایمان آئے ہیں اس میں ذکر علی ابن ابی طالب۔ اب یہ بھی ملاحظہ فرما لیجئے کہ قرآن مجید میں فضائل بھی ہیں، مناقب بھی ہیں، عبرتیں بھی ہیں، قصے بھی ہیں، قصص الانبیاء بھی ہیں، قرآن میں احکام بھی ہیں، رولز بھی ہیں، قصاص کے بھی احکام ہیں، دیت کے بھی احکام ہیں۔ یہ بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ سوشیالوجی کیسے کرنی ہے، یہ بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اکنامکس کیا ہوتی ہے، اکنامیکل اپروچ کیا ہے، بینکنگ کا بھی لکھا ہوا ہے، سود کی مذمت بھی لکھی ہوئی ہے، تجارت کی حمایت میں آیتیں ہیں، اس لیے کہ قرآن تو خود کہتا ہے کہ تم چاہتے ہو کہ میں حل ادلکم علی تجارت، ایسی میں تجارت بتاؤں تنجیکم من عذاب علیم، کہ تمہیں عذاب علیم سے وہ تجارت بچا دے۔ کیا تؤمنون باللہ ہے، اللہ پر ایمان رکھو، رسول پر، قیامت پر ایمان رکھو، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو۔ یہ وہ بزنس ہے جو زندگی میں بھی تمہیں متمول بنا دے گا، آخرت میں بھی غریب نہیں رہے۔
یہ قرآن کے نسخے ہیں. ایک سورہ فاتحہ پڑھیں. آپ نے سن رکھا ہوگا کہ ایک سورہ فاتحہ کا جو ثواب ہے وہ 2/3 قرآن کے برابر ہے، اور اخلاص کا ثواب 1/3 قرآن کے برابر ہے. آج مجھ سے دوسری حدیث سن لیں. حضور فرماتے ہیں من قرأ الحمد کأنما قرأ القرآن کلہ. ایک مرتبہ کوئی فاتحہ پڑھ لے، اللہ اس کے نام اعمال میں پورے ختم قرآن کا ثواب لکھ دیتا. کوئی یاسین ایک مرتبہ پڑھ لے، اللہ اس کے نام اعمال میں 12 ختم قرآن کا ثواب لکھ دیتا. آپ چلتے پھرتے فاتحہ پڑھتے رہے، اپنے مرحومین کو ختم القرآن بخشتے رہے، یا 3 مرتبہ اخلاص پڑھتے رہے، ختم القرآن کا ثواب ہوتا جائے گا. میں نے تو یہ بھی روایت پڑھی ہے کہ اگر کوئی بندہ ختم قرآن کر لے تو اللہ اپنے ملائکہ حفاظت کے معین کر دیتا ہے کہ اس نے میرے قرآن کی حفاظت کی ہے، تم اس کے جان و مال و آبرو کی حفاظت کی. بلکہ حضور نے تو یہ بھی کہا الجنت تتشوق الی 40. 4 بندے تو وہ ہیں کہ جن کے لیے جنت مشتاق ہے. نمبر 1 قاری قرآن، نمبر 2 ذاکر رحمان، نمبر 3 مطعم و جوعان، نمبر 4 صائم و شہر رمضان. آپ قرآن پڑھنا شروع کر دیں، جنت ایگر ہو جائے گی، مشتاق ہو جائے گی. ایک وقت یہ ہے آپ جنت کو تلاش کرتے ہیں، آپ قرآن پڑھنا شروع کر دیں، جنت آپ کو تلاش کرے. لہذا آج کے بعد جوانوں قرآن ڈیلی پڑھنا ہے، قرآن کو سمجھنا بھی ہے. من فسر القرآن برائیہ فلیتبوأ مقعدہ بالنار. قرآن کی تفسیر برائے بھی نہیں کرنی. جو فسر بعضہ بعضا، قرآن بعض کی تفسیر کرتا ہے، بعض قرآن بعض کی تفسیر کرتا ہے. یا تو قرآن سے تفسیر لیں یا محمد و آل محمد علیہ السلام سے تفسیر لیں، جو کہ والراسخون فی العلم کے مصداق ہیں، جو علم میں ڈوبے ہوئے ہیں، جن کو قرآن کے ظواہر کا بھی پتہ ہے، بواطن کا بھی پتہ ہے، جن کو یہ بھی علم ہے یہ آیت عرشی ہے یا فرشی ہے، یہ ارضی ہے یا سماوی ہے، یہ مجمل ہے یا معین ہے، یہ ناسخ ہے یا منسوخ ہے. ان ہستیوں کو یہ علم ہے. اس لیے ایک واقعہ سن لیجیے، انشاءاللہ آپ انجوائے کریں گے. میں نے جب پہلی مرتبہ درس قرآن شروع کیا تو تقریباً آج سے کوئی 31 سال پہلے امریکہ میں نے پہلے درس میں یہ کہا تھا جو آج میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ایک مجتہد ہیں آیت اللہ العلامہ تبرسی، یہ مشہور ہے. ایک احتجاج تبرسی، ایک مجمع البیان ہے، کتاب مجمع البیان 6 جلدوں میں ہے. یہ تفسیر مجمع البیان کے مفسر کا نام ہے شیخ تبرسی، علامہ تبرسی. انہوں نے یہ تفسیر کی، ان کی وہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے سکتہ قلبی ہو گیا، میں بیمار ہوا، اور ظاہر ہے کہ مجھے شفا نہیں مل رہی تھی، ہارٹ اٹیک ہوا. اس زمانے میں میڈیکل اتنا تو امپروو نہیں کر چکا تھا. گھر والوں نے سمجھا مر گیا ہوں، مجھے دفنا دیا. میں دفنایا گیا. جب قبر میں سکتہ قلبی ٹوٹ گیا، یعنی مجھے شفا مل گئی، ہارٹ اٹیک ٹھیک ہو گیا میرا، دل میرا دھڑکنے لگ گیا، سانس کھل گئی میری. میں نے دیکھا کہ میں قبر میں آ گیا. میں نے وہاں نظر کی کہ یا اللہ اگر میں اس برزخ کی جہنم سے نکل جاؤں اس قبر سے تو میں تیرے قرآن کی تفسیر لکھوں گا. تو وہی کفن چور آیا، اس نے باقاعدہ کفن چوری کی وجہ سے قبر کو کھودا، اس نے کفن میں ہاتھ ڈالا. میں نے کہا 1 سے زیادہ دوں گا، ذرا مجھے گھر پہنچا دو. اس طریقے سے میں گھر پہنچ گیا اور میں نے تفسیر لکھی. ہم بھی کتنی ایسی مصیبتوں میں ہوں گے کہ ہم قرض کی وجہ سے، آبروریزی کی وجہ سے، مخالفت کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے، اپنوں پرایوں کی مخالفتوں کی وجہ سے شاید ہم زندہ درگور کے اسٹیٹس میں اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہوں، اس حالت میں خود کو محسوس کر رہے ہوں. آج سے نظر کر دیجئے، باقی ریسٹ آف دا لائف خادم القرآن بنوں گا،
قرآن کا پروموٹر بنوں گا، اللہ ایسے ہی زندہ درگور ہونے سے بچا لے گا جیسے تبرسی کو بچا۔ یہ آپ نے کچھ سال پہلے طباطبائی کا نام سنا ہوگا، محمد حسین طباطبائی، ایک چھوٹے، ایک تو بڑے تھے جو فلسفی تھے، مفسر تھے، المیزان والے، انہی کے خاندان کے ہیں یہ چھوٹے محمد حسین، جو آج کل آیت اللہ بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہیں۔ ان کو لندن کی یونیورسٹی نے، آپ کو علم ہے کہ ان کو آنریری ڈگری دی تھی۔ اور اسی طرح آپ نے وزیری کا نام بھی سنا ہو، صادق وزیری، فاطمہ وزیری، وزیری فیملی، یہاں پر آپ کے امام الخوئی اسلامک سینٹر کے قریب وہ کرائے پہ رہے بھی ہیں۔ آپ میں سے جیسے ہمارے موم صاحب نے ان کو بھی دیکھا بھی ہے یقیناً، موم رضوی صاحب نے، اور بھی لوگوں نے دیکھا ہوگا، شکاگو تک بھی وہ تشریف لے جاتے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ نے ایک اور صاحب ہیں مجتبیٰ رضوی، ان کا شاید نام سنا ہوگا، یہ تو ہمارے کراچی کے ہیں، یہ جو وزیری ہیں، اب وہ ایران کے قم کے ہیں جو طباطبائی ہیں، اور یہ جو رضوی ہیں مجتبیٰ، یہ مسعود رضوی کے جو عالم دین ہیں، ان کے یہ بیٹے ہیں۔ ان تینوں بچوں نے قرآن کو ختم کیا تھا، بلکہ اور بھی لوگ تھے، بچیاں بھی تھیں، آپ کو تو علم ہے، آپ اویئر ہیں۔ اگر آپ ان تینوں کے نام اس پہ یوٹیوب پہ ڈال دیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ 70 طریقوں سے یہ تینوں لوگ قرآن پڑھتے تھے۔ اور آپ کو علم ہے کہ محمد حسین طباطبائی نے تقریباً 45 سے 50 حفاظ قرآن کو، جو سارے سعودی عرب سے تھے، انکلوڈنگ سارے ائمہ کعبہ کے بشمول امام مدینہ کے، انہوں نے لاجواب کر دیا تھا۔ ان کی غلطی کوئی نہیں پکڑ سکے تھے، اور یہ 5 سالہ بچہ ان بڈھوں کی غلطیاں پکڑ رہا تھا۔ میڈیا نے اس کو دکھایا، اس کو کہتے ہیں عشق قرآن اور خدمت قرآن۔ اور یہ بھی عجیب اعزاز ہے کہ یہ تینوں ہمارے شاگردوں کے بیٹے ہیں، عجیب اتفاق ہے۔ طباطبائی کا باپ بھی الحمدللہ ہمارے شاگردوں میں سے ہے۔ ہمارے راجہ مدر صاحب اور ہم پڑھاتے تھے، ایک سیکشن میں وہ تھے، ایک سیکشن میں یہ وزیری اور رضوی، مسعود رضوی تھے۔ اللہ ان تینوں فیملیز کی زندگی دراز فرمائے۔ اور اب تو میرے دوست آیت اللہ زادہ جواب پیغانی نے مجھے لاسٹ وزٹ میں بتایا تھا کہ اس وقت 350 محمد حسین طباطبائی ان میں تیار ہو چکے ہیں۔ اور حتیٰ دور جانے کی کیا بات ہے، آپ کے کراچی میں تقریباً 18 بچیاں ایسی تیار ہو چکی ہیں، ٹی وی پر آئی تھیں، انہوں نے برقع حیرت میں ڈال دیا تھا۔ وہ قرآن کی بھی حافظ تھی، نہج البلاغہ کی بھی حافظ تھی، وہ بسم اللہ سے والناس تک بھی پڑھ سکتی تھی، اور والناس سے بسم اللہ تک بھی ان کو سارا قرآن حفظ تھا، اور نہج البلاغہ پورا حفظ تھا، اصول کافی حفظ تھی۔ اور وہاں ایک صاحب نے تو باقاعدہ سرنڈر کر لیا کہ میں نہیں سمجھتا، انہوں نے کہا کہ ہمارے اسکول آف تھاٹ میں کوئی حافظ ایسا ہو پوری دنیا میں جو ایسے قرآن پڑھ سکے جیسے یہ شیعوں کی 18 بچیاں قرآن پڑھ۔ تو میں آپ سے بھی ہاتھ جوڑ کر گزارش کروں گا، امریکہ والوں، آپ کے پاس تو ریسورسز بھی بہت زیادہ ہے، پیسہ بھی آپ کے پاس، باوجود اس کے کہ اس وقت تھوڑی سی مشکل ہے، مگر پھر بھی آپ کے پاس پیسہ ہے، پروفیشنل ہیں، آپ تھوڑا سا قرآن پہ پیسہ لگائیے، قرآن اور اہل بیت پہ، انشاءاللہ قرآن بھی قیامت کے دن گواہی دے، اور محمد و آل محمد بھی قیامت کے دن آپ کی وفا کی گواہی۔ نعرہ صلوات، بس عزیزان محترم، وقت تمام ہوا، اتنا ہی آپ کو زحمت دینی تھی کہ ہماری جو بہن ہے، یہ واجد حسین صاحب کے اہلیہ، ان کا یہ حکم تھا کہ آج تھوڑا سا خطاب قرآن کے اوپر کرے، برکات قرآن پہ۔ اگرچہ میں کچھ کر نہیں سکا، خطاب ٹائم کم ہے، ظاہر ہے، اس پر تو سینکڑوں درس ہوں، تو صرف برکات قرآن پر تو کم ہے۔ انشاءاللہ آئندہ اس موضوع کو مختلف جگہوں پہ کنٹینیو کریں گے۔ آج کی حد تک یہ عہد کرنا ہے کہ قرآن سے بھی تمسک رکھنا ہے، اہل بیت سے بھی تمسک رکھنا ہے، خادم قرآن بننا ہے، اور غلام اہل بیت بننا ہے، پکا اور سچا موحد بننا ہے، مشرکوں سے برات کرنی ہے، اور اللہ کو عادل ماننا ہے، اور عادلوں کی حکومت کا انتظار کرنا ہے، غاصبوں سے، جھوٹوں سے، مکاروں سے براعت کا اظہار کرنا ہے۔
جیسے خمس کے چوروں سے، یا یوں کہوں جیسے فدق کے چوروں سے ہم برات کرتے ہیں، ویسے خمس کے چوروں سے بھی ہمیں برات کرنی ہے، خمس ادا کرنا ہے، تاکہ قلب مقدس سے سیدہ بھی راضی ہو، قلب مقدس سے حجت ابن الحسن بھی راضی۔ بس تقریر یہاں تمام ہوئی۔ آج ہم بانی مجلس نے یہ حکم دیا ہے کہ 3 مناسبتوں سے ذکر کیا جائے۔ پہلا تھوڑا سا ذکر کیا جائے حضور کا، تو میں 2 جملے پڑھوں گا، پھر امام حسن کا، اور پھر ان کی خواہش ہے کہ امام حسین کا۔ میں ایک ذکر امام رضا کا بھی کر لوں گا۔ ایک روایت کے مطابق جو رضوی سادات کے جد اعلیٰ ہے، ان کی شہادت 29 صفر کو ہے، جو کہ آج ہے۔ ویسے عموماً تو 17 صفر منائی جاتی ہے یا 23 ذی القعدہ منائی جاتی ہے، مگر کیونکہ ایک روایت کے مطابق 29 کو بھی مناتے ہیں، تو میں 4 ہستیوں کے 2 جملے کہوں گا۔ 8 جملوں میں مسائل ختم ہو جائیں گے، طویل زحمت نہیں ہوگی۔ پہلا جملہ تو میں یہ کہوں گا، حضور فرماتے تھے ما اوذی النبی کما اوذیت، جیسا مجھے ستایا گیا ویسا کسی کو نہیں ستایا۔ یہ مینٹلی ٹارچر تھا جو حضور کو کیا گیا۔ حضور کے اہل بیت کے حق میں آیتیں نازل ہوتی ہیں، اور خاندان یزید جیلسی کرتا ہے، پروپیگنڈے کرتا ہے۔ یہ حضور کا، حضور مدینہ ہجرت کر کے آ گئے، مدینہ میں بھی خاندان یزید نے نہ چھوڑا، جنگوں پہ جنگیں کی، ہزارہ افراد کو قتل کروایا۔ حضور کو بڑی اذیت دی گئی، تکلیف دی گئی، حضور کے دور میں بھی، حضور کے بعد بھی حضور کو مینٹلی ٹارچر کیا گیا۔ اس لیے حضور فرماتے تھے کہ جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا۔ اور مجھے افسوس ہے اس بات پر، آغا خمینی کا جنازہ جب اٹھا تھا امام انقلاب کا، تو ہم نے دیکھا تھا کہ 1 کروڑ سے اوپر لوگ تھے، اور جب اس کائنات کے شہنشاہ رسول کا جنازہ اٹھا تو ٹوٹل 18 لوگ تھے۔ تو اس اکلوتی بیٹی کے قلب پہ کیا گزری ہوگی کہ جب فضا نے یا میمونہ نے یا جو اور بیویاں تھیں، ام ایمن نے، اسماء بنت امیس نے آ کے بتایا ہوگا کہ بی بی آپ کے بابا کا جنازہ ایسے اٹھا ہے جیسے کسی غریب الوطن کا اٹھا ہے۔ اس باپ اور بیٹی کی عجیب قسمت تھی کہ 3 دن گزر گئے، باپ کے لیے کوئی نہ آیا، اور بیٹی کا جنازہ جب اٹھا تو کل 9 یا 12 لوگ تھے، اور نشان قبر بھی مٹانا پڑا، اس لیے کہ بی بی نے وصیت کی تھی، مولا علی سے کہا تھا مولا میرا نشان قبر مٹا دینا، کہیں میرے جنازے کو نکال کے تازیانے نہ مارتے رہے، اجرکم اللہ۔ اور پھر اللہ نے 2 نواسے دیے تھے میرے رسول کو، ایک کے جنازے پہ امت نے تیر برسائے اور دوسرے کا جنازہ تیروں پہ کھڑا رہا۔ کیا عجیب قسمت تھی، جن کا کوئی حق نہ تھا وہ تو رسول کے جوار میں دفن ہو گئے، اور جو وارث تھے رسول کے شرعاً عرفاً قانوناً اصولاً فقہاً، ان کو دیناً دنیا کے اعتبار سے بھی جو وارث تھے ان کے جنازے کو پلٹا دیا گیا۔ صرف جنازہ پلٹا دیتا تو ہم ماتم نہ کرتے، ہم صرف رو لیتے۔ ماتم اس لیے کرتے ہیں کہ 18 تیر مارے ہیں حسن کے جنازے پر، اور جو تابوت آپ لوگ نکالتے ہیں نا، اس کی لکڑی کی دیواریں ہوتی ہیں۔ خدا کی قسم اس زمانے میں یہ رواج نہ تھا، شریر پر جیسے ہمارے اہل پنجاب چارپائی یا اہل ہند چارپائی رکھتے ہیں، ایسے تخت ہوتا تھا، جو تیر لگتا تھا اسے کوئی چیز روکنے والی نہ تھی، ایسے لگتا تھا قلب فاطمہ پہ چل گیا یا قلب زینب پہ چل گیا۔ حسین ابن علی اپنے بھائی کا جنازہ لے کر آئے، بہن نے پوچھا بھیا کا جنازہ واپس کیوں آ گیا؟ کہ بہن باقی تفصیلات بعد میں پوچھنا، پہلے میرے ساتھ مل کے بھائی کے جنازے سے تیر نکال لے۔ دونوں بھائی بہن تیر نکال رہے تھے، دیگر بہنیں بھی بیٹھ گئی، بھائی بھی۔ ساحل حسین صیحتن، ایک مرتبہ غریب زہرا حسین ابن علی کی چیخ نکل گئی،
اللہ اکبر، چیخ نکل گئی، کہا بھیا اب زیادہ کیوں روئے ہیں؟ کہا ایک وقت یاد آ گیا بہنا، آج تو آپ کو اجازت ہے نا تیر نکال سکتی ہے، کربلا میں آپ کے ہاتھ بھی مجبور ہوں گے اور کوئی اجازت نہ دے گا کہ میرے بدن سے تیر نکالو۔ اور امام الرضا غریب الغربا ہے، ہم اس لیے ان کو غریب الغربا کہتے ہیں کہ جب آپ کی شہادت ہوئی تو کوئی رونے والا نہ تھا، کوئی بین کرنے والی نہ تھی، کوئی جنازے میں شرکت کرنے والا نہ تھا۔ امام جواد باذن امامت آئے ہیں، مگر میں پھر بھی کہوں گا یا رسول اللہ آپ کا جنازہ دفن تو ہو گیا، یا حسن مجتبی بقیع میں دفن تو ہو گئے، یا امام الرضا آپ دفن تو ہو گئے، مگر ایک جنازہ تو مجھے ایسا نظر آیا جو پورے بغداد میں پڑا تھا، جسے مزدوروں نے اٹھایا، جس کے زنجیر بھی نہیں اتارے گئے، اور پھر اتر گئے زنجیر۔ موسیٰ کاظم علیہ السلام بھی دفن ہو گئے، مگر لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، کوئی غریب نہیں حسین غریب کی طرح، جس کی بہن 70 قدم پہ دیکھتی رہی، بھائی 13 ضربوں سے شہید ہو گیا، اور بہن بہن کرتی تھی وَالشِّبْرُ جَالِسٌ عَلَىٰ صَدْرِ، بہن کہتی تھی میرا کلیجہ پھٹ گیا جب بوسگاہ رسالت میں شبر اپنے نجس پاؤں کے ساتھ بیٹھ گیا، اور اس نے میرے بھیا کا سر زلفوں میں ہاتھ ڈال کے ریگے کربلا کی طرف پھینکا۔ ماتم حسین باوفا یا عباس، باوفا یا عباس، باوفا یا عباس، باوفا حاضی میرے، باوفا حاضی میرے، باوفا حاضی میرے، باوفا حاضی میرے، باوفا یا عباس، سلام حاضی، سلام حاضی، وفا کا تو ہے امام حاضی، سلام حاضی، سلام حاضی، وفا کا تو ہے امام حاضی، سلام حاضی، سلام حاضی، وفا کا تو ہے امام حاضی، سلام حاضی، سلام حاضی، وفا کا تو ہے امام حاضی، سلام حاضی، سلام حاضی، وفا کا تو ہے امام حاضی، جگہ جگہ ہے علم گواہی، گلوں پہ تیری ہے بادشاہی، جگہ جگہ ہے علم گواہی، دلوں پہ تیری ہے بادشاہی، لابوں پہ تیرے ہی امام حاضی، وفا کا تو ہے امام حاضی، سلام حاضی، وفا کا تو ہے امام غازی، تیرے علم کا ہم پہ سایہ، علم پہ سایہ ہے پنجتن کا، تیرے علم کا ہم پہ سایہ، علم پہ سایہ ہے پنجتن کا، بلند تیرا مقام حاضی، وفا کا تو ہے امام حاضی، سلام حاضی، سلام غازی، وفا کا تو ہے امام غازی، علم کا جب سے ہوا ہے سایہ، زمین کربو بولا پہ مولا، علم کا جب سے ہوا ہے سایہ، زمین کربو بولا پہ مولا،
تیرے ہے چلتا نظام حاضی وفا کا تو ہے امام حاضی سلام حاضی سلام حاضی وفا کا تو ہے امام غازی تو باوفا ہے تو لاپتہ ہے بے آسروں کا تو آسرا ہے تو باوفا ہے تو لاپتہ ہے بے آسروں کا تو آسرا ہے جہاں میں چرچا ہے عام حاضی وفا کا تو ہے امام حاضی سلام حاضی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام حاضی سلام حاضی وفا کا تو ہے امام حاضی سلام حاضی سلام حاضی وفا کا تو ہے امام حاضی سلام حاضی سلام حاضی وفا کا تو ہے امام حاضی حسین مولا سے پیار کرنا حسین پر جان سارے کرنا حسین مولا سے پیار کرنا حسین پر جان سارے کرنا یہی ہے تیرا پیام حاضی وفا کا تو ہے امام حاضی سلام حاضی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی جو تیرے بازو قلم نہ ہوتے اسیر اہل حرم نہ ہوتے نہ جیتی زینب یوں شام حاضی وفا کا تو ہے امام حاضی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی غلام شرمندہ ہے یہ مولا نہ لاش کی منہ میں لے کے جانا طلب پہ تیرا کلام حاضی وفا کا تو ہے امام حاضی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام حاضی سلام حاضی وفا کا تو ہے امام حاضی سلام حاضی سلام حاضی وفا کا تو ہے امام غازی جواد و سرور جب آئے سرور بولی دو بازو تا ابن حیدر جواد و سرور جب آئے سرور بولی دو بازو تا ابن حیدر تو کیسے کرتا سلام حاضی وفا کا تو ہے امام حاضی سلام حاضی سلام حاضی وفا کا تو ہے امام غازی باوفا یا عباس باوفا یا عباس باوفا یا عباس باوفا حاضی میرے باوفا حاضی میرے جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ اب تو کسی طرح ہم بچا لائی
مدینہ جنگل میں بڑے گھر کو لٹا آئی ہے زینب ہے شہر مدینہ بندھوا کے رسن ہاتھوں میں اور خود پہ سنا کے بندھوا کے رسن ہاتھوں میں اور خود پہ سنا کے گھر بار لٹا کے گھر بار لٹا کے گھر بار لٹا کے دیوار بڑے کو کے ڈھا آئی ہے زینب شہر مدینہ جنگل میں بڑے گھر کو لٹا آئی ہے زینب ہے شہر مدینہ اس شہر میں شہزادیوں کی طرح رہی تھی نازوں سے پلی تھی نازوں سے پلی تھی نازوں سے پلی تھی سر ننگے اسی شہر میں ہو آئی ہے زینب ہے شہر مدینہ جنگل میں بڑے گھر کو لٹا آئی ہے زینب ہے شہر مدینہ رسی بہت بھائی کو جس بھائی کے دم سے دل پھٹتا ہے غم سے دل بھرتا ہے غم سے دل پھٹتا ہے غم سے چاہے تھے اکیلا سے توڑا ہی ہے زینب ہے شہر مدینہ جنگل میں بڑے گھر کو لٹا آئی ہے زینب ہے شہر مدینہ کہ ماں کے اصغر کا بھی جھولے کے بجائے دکھ درد چھپائے دکھ درد چھپائے دکھ درد چھپائے آغوش میں تربت سلا آئی ہے زینب ہے شہر مدینہ جنگل میں بڑے گھر کو لٹا آئی ہے زینب ہے شہر مدینہ اونو محبت میری آنکھوں کے تارے ماموں کے دلارے ماموں کے دلارے ماموں کے دلارے قربان انہیں بھائی پہ کر آئی ہے زینب ہے شہر مدینہ جنگل میں بڑے گھر کو لٹا آئی ہے زینب ہے شہر مدینہ اکبر ناشاد جو اس گھر کا اجالا ہوگے سو والا ہوگے سو والا ہوگے سو والا برکت اکیلا اسے توڑا ہی ہے زینب ہے شہر مدینہ
سے چھوٹ کے کنبہ رسول کا کرب و بلا سے ہوتا مدینے کو جب چلا اور دور سے جو شہر مدینہ نظر پڑا زینب سی صابرہ کا جگر غم سے پھٹ گیا منہ کر کے ماں کی قبر کی جانب یدی صدا اماں لوٹ آئی ہوں میں لوٹ آئی ہوں میں لوٹ آئی ہوں میں داغ دل پر بہتر کے لائی ہوں میں لوٹ آئی ہوں میں لوٹ آئی ہوں میں جب گئے تھے یہاں سے تو گھر تھا بھرا جب گئے تھے یہاں سے تو گھر تھا بھرا گلستان تیرا پھولوں سے آباد تھا گلستان تیرا پھولوں سے آباد تھا آئے دشت ستم آئے قیب و بلا لوٹ کر لے گئی سب بھلا گھر میرا سب لٹائی تیری کمائی ہوں میں لوٹ آئی ہوں میں لوٹ آئی ہوں میں قاسم و اکبر و اصغر دل ربا قاسم و اکبر و اصغر دل ربا سب کے سب ہو گئے کربلا میں جدا سب کے سب ہو گئے کربلا میں جدا شیر جیسا وہ باس بھائی میرا کٹ گئے ہاتھ سا دل پہ مارا گیا نہر پہ بے کفن چھوڑ آئی ہوں میں لوٹ آئی ہوں میں لوٹ آئی ہوں میں جھومتی تھی بڑے پیار سے جو گلا جھومتی تھی بڑے پیار سے جو گلا دشت غربت میں کل سے ہوا وہ جدا دشت غربت میں کل سے ہوا وہ جدا ایک قطرہ دم نہ ستا لاڈلا تیرا سا جہاں سے گیا خوب بھرا پیرا ہر
اس کے ساتھ پڑھوا دو. بعد قتل شاہ کہتے تھے حرام. 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 خیمہ جل گیا گھر بھی لٹ گیا. 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 بعد قتل شاہ کہتے تھے حرام. 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 محمد کشته شد حسین. 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 اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا خيرة من خلق الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا سيد المرسلين. السلام عليك يا إمام المتقين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاتي يا سيد فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله الحسين الشهيد السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى السلام على التسعة المعصومين من ذرية الحسين عليه السلام علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والحجة بن الحسن القائم المنتظر المهدي عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا الله من أنصارك وأعوانك والمستشهدين بين يديك. السلام عليكم أهل البيت النبوي جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وليك الحجة صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا رقائنا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد. ایک سورہ فاتحہ جملہ مومنات کے لیے اور اپنے مضمون کو دیکھ کی معذرت بس 5 منٹ تبرک لے کے جائیے گا. تھوڑی تاخیر کی یار میں کچھ اچھا ہاں آپ کو کتنی دیر لگی اچھا ناٹ بیڈ اور بہت اچھا ہے. واپس کارڈ
دور نہیں ہے کھلی ہوئی نا یہاں سے